کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ادوار گزرے، ایک قوم نے دوسری قوم کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظریے کی بنیاد پہ جو ہے وہ امن قائم کیا جاتا ہے، غلبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، پر کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ پورے انسان اس بات کو اگر اپنائے، ایک امن کی مثال قائم ہو سکتی ہے۔ احترام میں امن جو ہے یہ انفرادی حوالے سے لے کر گھر، خواہ بدرمنی، زر زمین کی لڑائی ہو، تاریخ سے پتہ چلتا ہے، مذاکرات سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زامنہوف گزرے ہیں آئس سے پولینڈ کے اندر، تو اس وقت انہوں نے ایک زبان ترتیب دی اور ان کا یہ خیال پیدا ہوا کہ دنیا میں جو بدامنی ہے، جو جنگیں ہیں، جو انسان دوسرے انسان سے دور ہے، ایک کی سرپرستی کر رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں انہیں عالمی امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جو اتنی انرجی لگتی ہے جنگوں پہ، اسے بچا کر انسانیت کے لیے اور مفتی دور کرنے کے لیے اور سائنس کی ترقی لیے کام کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں امن کا جو قیام ہے یہ بہت لازم ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اور سیرت صحابہ، ان کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ انسانیت کا احترام اور اسی طریقے سے انسانی حقوق اور حفاظت اور انسانیت پسندی کا درس جو ہمیں ملتا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ لے لیں۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ محسن انسانیت جس کے لیے ساری کائنات تخلیق کی گئی، وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ میں اس موضوع میں ایک صرف بات کروں گا پاکستان کے حوالے سے کہ ہمارے اندر جو ہے معاشرے کے اندر جو کنفلکٹ ہے، جس کو کہتے ہیں انسانوں کے درمیان کنفلکٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ انسان کی سوچ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ لوگ ہے وہ سیاستدانوں کی طرف سے کہ جنہوں نے آپ دیکھو گے پولیٹیکل سائنس کی تھیوری کے مطابق وہ ایک وداؤٹ لمٹس وہ کرتے ہیں۔ میں اپنے معاشرے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ امن کے لحاظ سے پارلیمنٹ کے اندر بولتے ہیں، وہ جب ایک دوسرے کی جس کرنے کا حق حاصل ہے، تاکہ ہم امن صحیح معنوں میں ہمارے ذہنوں میں جب تک امن نہیں ہوگا، کردار میں امن نہیں ہوگا، ہم معاشرے میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اور احترام امن عالم، عالمی سطح پر امن کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والے وہی لوگ ہیں جو امن کا بظاہر پرچار کرتے ہیں اور اپنا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، انفیکٹ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے انہوں نے تشریح کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، اقوام متحدہ کا جو مینیفیسٹو ہے، اس میں اگر مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کو ایک جیسے طریقہ کار کے تحت ٹریٹ کیا جائے پھر تو امن ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہی، دوسرا یو این او کی بات ہوئی۔ میرے خیال میں جب تک یو این او میں ایک تو ویٹو پاور ختم نہ کی جائے تب تک شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جاپان کی مثال دیکھ سکتے ہیں، 1945 کے بعد جاپان نے پوری کی پوری اپنی توجہ جو ہے وہ جنگ و جدل سے ہٹا کے ساری علم پہ، ریسرچ پہ، تحقیق پہ، ٹیکنالوجی پہ منتقل کر دی۔ امن پھیلاتی ہوئی قوم جب پیدا ہوگی، تخلیق میں آئے گی اور وہ اپنے عمل سے یہ بتائے گی کہ ہم فساد سے دور رہتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اقوام عالم آپس میں ملتے ہوئے امن کی طرف کوشش کریں گے اور ان کے رویوں میں احترام آ ہی جائے گا۔ ہم اگر احترام کی بات کرتے رہیں اور احترام کے رویے اختیار نہ کریں تو پھر یہ بات خالی رہ جائے گی اور ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ احترام امن عالم کی آواز ہمدرد جیسا کوئی درد مند ہی ادارہ ہی بلند کر سکتا ہے۔ وحشیوں کے عہد میں کی ہے بلند، وحشیوں کے عہد میں کی ہے بلند، آج ہم نے ابن آدم کی صدا، آج ہم نے ابن آدم کی صدا، کوئی تو نکار خانے میں سنے،
एहतराम अमन आलम की सदा। इस दुआ के साथ कि काश हमारी ये सदा न कारखाने के शोर गुल में इस गन गरज के साथ गूंजे कि तमाम सफाकियत और जुल्म और सितम की आवाज़ें मांग पड़ जाएं और दुनिया भर में फ़कत एहतराम अमन आलम का राज हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ख़वातीन व हज़रात, बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पर इक्तफ़ा करूँगा। गुज़िश्ता सदी में दो अजीम जंगों के बाद लीग ऑफ नेशंस और फिर यूएनओ वजूद में आए, लेकिन नाकाम रहे। यूएनओ के सदर दफातर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसलिए कहा जाता है कि यूएनओ को अमेरिका से बाहर निकालो और अमेरिका को यूएनओ से बाहर निकालो। एहतराम आदमियत या अमन के लिए सबसे बेहतरीन जो पैगाम है वो इस्लाम का पैगाम है, और हमारी जिम्मेदारी ये मुसलमानों की थी कि वो सारी दुनिया में अमन कायम करें। और अमन कायम करने के लिए जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उन्होंने बहुत तरीके अपनाए हुए हैं। आज का मौजू एहतराम अमन आलम अपने अंदर इंतहाई गहराई और गहराई रखता है। ताकत भी अमन के लिए खतरनाक होती है, फालतू ताकत आ जाए, और कमजोरी भी अमन के लिए खतरनाक होती है। कि अमन आलम की अहमियत से तो कोई शख्स इनकारी नहीं है। अमन ख्वाह वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, ये हमेशा आपको सोशल स्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स और वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को गारंटी करता है। और जितना इत्तकाक अमल है ये उसको भी इंश्योर करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ साइड पे देखें कि ये सारा दुनिया में जो फसाद की इब्तिदा है वो हाबील और काबील के वाक़े से शुरू हुई, तो इसका एक ही हल है, और वो हल ये है कि आप आपस में डायलॉग करें, अंडरस्टैंडिंग करें और आपस में डिप्लोमेसी से काम लें। आप कुछ अकोमोडेट करें, कुछ बाकी लोग आपको अकोमोडेट करें। लेकिन ये मसला ये है, सब देखा कि सब ने वक्त कम लिया, लेकिन आप अपने टीचर होने के हैसियत से कंट्रोल न कर सके, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अमन क्यों नहीं कायम हो रहा और बदअमनी क्यों फैली हुई है, इससे सबसे बड़ा जिक्र किया गया है कि जहाँ रद्द अमल तो होना